بسم اللہ الرحمن الرحیم وخبیت من خوص الرکاب باسود من دارج فغدوت امشی راکبا حال متى علم ابن منصور بها جاء الزمان الی منها تائبا خبیت و حب و نصرہ سے مجہول ہے بمانے عطا کرنا، خوص جمع ہے اخوص کی بمانے دھسی ہوئی آنکھوں والی اونٹنی، الرکاب سواری کا اونٹ، دارشن پرانا چمڑا، اور تائباً توبہ نصرہ سے ہے توبہ کرنا، وحبیت اور مجھے عطا کیا گیا من خوص الرکاب دھسی ہوئی آنکھوں والی سواری کی اونٹنی کے بدلے باسود من دارشن پرانے چمڑے کا کالا موزہ، فغدوت پس میں ہو گیا امشی راکباً چلتے ہوئے سوار ہو کر، حالٌ یہ حال ہے متی علما جب جان لے گا ابن منصور بہا ابن منصور اس حال کو، جاء الزمان زمانہ آئے گا الی منہا میری طرف اس سے تائباً توبہ کرتے ہوئے۔ مطلب یہ کہ میں بڑا عظیم الشان شاعر ہوں، حق یہ تھا کہ مجھے اچھی سواری ملتی، لیکن چلو یہ اگر نہیں تو دھسی ہوئی آنکھوں والی کوئی سواری کی اونٹنی مل جاتی، وہ بھی نہیں ملی، بلکہ مجھے پرانے چمڑے کا کالا موزہ مل گیا، تو اب میں سوار ہو کر پیدل چل رہا ہوں۔ پیدل تو اس لیے کہ سواری نہیں، اور سوار ہوں میں اس طرح کہ موزے میری سواری ہیں۔ حالٌ یہ میرا برا حال ہے، اگر جب ابن منصور کو میرے اس بدحالی کا، اس فقر و فاقے کا پتہ چلے گا تو زمانہ جو کہ مجھ پر ظالم ہوا ہے وہ میرے پاس توبہ کرتے ہوئے آئے گا کہ غلطی ہو گئی، معاف کر دو۔ ملک سنان قناتہ و بنانہ یتباریان دما وعرفا ثاقبا یستصغر الخطر الکبیر لوفدہ ویظن دجلۃ لیس تکفی شاربا۔ بنان اس کا معنی پورے، یتباریان تباری سے ہے تفاعل بمانے ایک دوسرے سے مقابلہ کرنا، ثاقباً سقب النصرہ سے ہے بہنا، کرماً مفعول لہو ہے پچھلے افعال کا یعنی چھوٹا سمجھنا، یستصغر اور یظن کا۔ حدثتا تحدیث تفعیل سے ہے بیان کرنا، صنعت صنعون فتح سے کرنا، چھوٹا سمجھتا ہے بڑے مال کو، لوفدہ اپنے آنے والے کے لیے، ویظن دجلۃ اور گمان کرتا ہے دجلہ کو، لیس تکفی شاربا کہ کافی نہیں ہوگا پینے والے کے لیے، کرماً ایسا کرتا ہے سخاوت کی وجہ سے، فلو حدثتہ پس اگر تم بیان کرو عن نفسہ اس کے نفس کے بارے میں، بعظیم ما ان عظیم کاموں کے بارے میں کہ جو ما صنعت کہ جو اس کے نفس نے کیے ہیں، لظنک کاذبا تو تجھے گمان کرے گا جھوٹا۔ مطلب یہ ہے کہ آنے والے کو بڑا مال دیتا ہے پھر بھی اس کو تھوڑا سمجھتا ہے، اور پیاسے کو اگر پورا دریائے دجلہ بھی پلا دے تب بھی اس کا گمان یہ ہوگا کہ کہیں وہ پیاسا نہ رہ گیا ہو۔ کرماً یہ بڑے مال کو چھوٹا سمجھنا اور دریائے دجلہ پلانے کے باوجود بھی یہ خیال کرنا کہ وہ پانی تھوڑا ہوگا، ایسا اس لیے کرتا ہے کہ یہ سخی ہے، اگر تم اس کے سامنے اس کے عظیم کارنامے بیان کرنے لگو تو یہ تمہیں جھوٹا کہے گا، اس لیے کہ متواضع ہے۔ سلان شجاعتہ وزرہ مسالما وحذار ثم حذار منہ محاربا، فالموت تعرف بالصفات تباعہ لم تلق خلقا ذاک موتا عائبا۔ سل سوال فتح سے ہے سوال کرنا، شجاعت کرما کا مصدر ہے بمانے بہادری، زر زیارت ملاقات، زیارت نصرہ سے ہے ملاقات کرنا، مسالماً مسالمہ سے ہے مفاعلہ صلح کرنا، حذار اسم فعل ہے بمانے ڈرنا، اور صفات صفتن کی جمع ہے، دا کا ذوق نصرہ سے چکھنا، عائباً عوب نصرہ سے ہے لوٹنا۔ سلعن شجاعتہ پوچھ اس کی بہادری کے بارے میں اور ملاقات کر اس سے صلح جو ہو کر، وحذار ڈر، ثم حذار پھر اس سے ڈر، محاربہ جنگ کرتے ہوئے۔ فالموت پس موت پہچانی جاتی ہے صفات کے ساتھ، تباعہ اس کی طبیعت، لم تلق خالقا تم نہیں ملے گا کسی ایسی مخلوق کو، ذاک موتا عائبا کہ جس نے چکھا ہو موت کو کہ وہ لوٹنے والی ہو۔ مطلب یہ ہے کہ اس کی بہادری کے بارے میں پوچھنا ہو تو لوگوں سے سوال کر، اس سے ملاقات صلح جو ہونے کی حالت میں کر، کبھی بھی جنگ کرتے ہوئے کبھی بھی اس سے جنگ مت کر اور اس سے ڈرتا رہ۔ فالموت موت کی پہچان ہمیشہ اس طرح ہوتی ہے کہ لوگ اس کی صفات بیان کرتے ہیں، کوئی ایسا بندہ آج تک نہیں ملے گا کہ جس نے موت کو چکھا ہو پھر وہ آ کے بیان کرے کہ موت ایسی ہوتی ہے۔ بالکل اسی طرح اس کی بہادری کو جانچنا ہو تو لوگوں سے پوچھ، اس سے جنگ مت کر، کیونکہ جنگ کرو گے تو مارے جاؤ گے، جب مارے جاؤ گے تو پھر کسی کو بیان نہیں کر سکو گے کہ یہ اتنا بہادر تھا۔ ان تلقہ لا تلقى الا قسترا او جحفرا او طاعنا او ضاربا او حاربا او طالبا
اور راغباً اور راہباً اور حالقاً اور کاذبا۔ ان تلقہ ملاقات سے ہے، ملاقات سے ہے بمانے لقاء سے ہے، باب سمع بمانے ملاقات کرنا۔ قستلاً جنگ کا غبار، جحفل کی جمع جحافل آتی ہے بڑا لشکر۔ تعیناً تعن فتح سے ہے بمانے نیزہ مارنا۔ حارباً حرب النصرہ سے ہے بمانے بھاگنا۔ طالباً طلب النصرہ سے ہے طلب کرنا۔ راغباً رغب سمع سے ہے رغبت کرنا۔ راہباً رہب سمع سے ہے ڈرنا۔ حالقاً ہلاکت ضربہ سے مرنا۔ نادباً ندبۃ النصرہ سے ہے میت پر ماتم کرنا۔ ان تلقہ اگر تم اس سے ملو، لا تلقا تو نہیں ملو گے مگر، قستلاً جنگ کے غبار میں، او جحفراً یا بڑے لشکر میں، او طاعناً یا نیزہ مارتے ہوئے، او ضارباً یا تلوار مارتے ہوئے، او حارباً یا بھاگتے ہوئے، او طالباً یا طلب کرتے ہوئے، او راغباً یا رغبت کرتے ہوئے، او راہباً یا ڈرتے ہوئے، او حالقاً یا مرتے ہوئے، او نادباً یا میت پر ماتم کرتے ہوئے۔ مطلب یہ ہے کہ ہمیشہ چار میں سے ایک حالت میں ملے گا، یا تو جنگ کے غبار میں، یا بڑے لشکر میں، یا نیزہ بازی کرتے ہوئے، یا شمشیر زنی کرتے ہوئے، او حارباً اس کے ارد گرد جو دوست یا دشمن ہوتے ہیں وہ ان میں سے کسی ایک حالت میں ملیں گے، یا تو دشمنوں کے پیچھے بھاگ رہے ہوں گے، یا دشمنوں کو طلب کر رہے ہوں گے، یا اس میں رغبت کر رہے ہوں گے، یا اس سے ڈر رہے ہوں گے، یا مر رہے ہوں گے، یا اپنے مرنے والوں پر ماتم کر رہے ہوں گے۔ وَإِذَا نَظَرْتَ إِلَى الْجِبَالِ رَأَيْتَهَا فَوْقَ السُّهُولِ عَوَاصِلًا وَقَوَاذِبًا وَإِذَا نَظَرْتَ إِلَى السُّهُولِ رَأَيْتَهَا تَحْتَ الْجِبَالِ فَوَارِسًا وَجَنَائِبًا۔ سہول نرم زمین، عواصل عاصلۃ کی جمع ہے بمانے حرکت کرتے نیزے، قواذباً کاذبۃ کی جمع ہے بمانے کاٹنے والی تلوار، فوارساً فارسۃ کی جمع ہے بمانے شہ سوار، جنائباً جنیبۃ کی جمع ہے فوجی دستہ۔ اور جب تم دیکھو پہاڑوں کی طرف تو تم دیکھو گے ان کو نرم زمین کے اوپر، عواصلاً حرکت کرتے نیزے، قواذباً اور کاٹنے والی تلواریں۔ وَإِذَا نَظَرْتَ اور جب تم دیکھو نرم زمین کی طرف تو رأیتہا تم اس کو دیکھو گے، تحت الجبال پہاڑوں کے اوپر، فوارساً وجنائبا شاہ سوار اور فوجی دستے۔ مطلب یہ ہے کہ اس کی فوج اتنا زیادہ ہوتی ہے کہ اگر وہ پہاڑوں پر چڑھ جائے تو پہاڑ معلوم نہیں ہوتے، حرکت کرتے نیزے اور کاٹنے والی تلواریں معلوم ہوتی ہیں۔ اور وَإِذَا نَظَرْتَ اور زمین پر بھی اتنی کثرت سے فوج ہوتی ہے کہ تم اگر زمین کی طرف دیکھو پہاڑ کے نیچے تو وہ زمین معلوم نہیں ہوگی، بلکہ شاہ سوار اور فوجی دستے معلوم ہوں گے۔ وَعَجَاجَةً تَرَكَ الْحَدِيدُ سَوَادَهَا زَنِجًا تَبَسَّمَ وَقَذَالًا شَائِبًا فَكَأَنَّمَا كُسِيَ النَّهَارُ بِهَا دُجَى لَيْلٍ وَأَطْلَعَتِ الرِّمَاحُ كَوَاكِبًا۔ زنجن کی جمع زنوج آتی ہے، حبشی تبسمہ تبسم سے ہے مسکرانا، شائباً شیب ضربہ سے سفید، کسیہ کسوۃ النصرہ سے ہے پہنانا، اور دجا جمع ہے دجیت کی رات کی تاریکی، اطلاعت اطلاع سے ہے طلوع ہونا۔ وعجاجتاً اور دیکھو گے غبار کو، ترک الحدید کے لوہے نے چھوڑ دیا، سوادہ جس کی سیاہی کو، زنجن تبسمہ وہ حبشی جو مسکرایا، او غزالاً شائبہ یا سفید گدی، فکانما پس گویا کہ کسین نہارو دن کو پہنا دیا گیا، بہا اس غبار کی وجہ سے، دجا لیلن رات کی تاریکیاں، اور طلوع ہوئے نیزے ستارے بن کر۔ مطلب یہ ہے کہ اگر جنگ کا غبار جو ہے وہ ایسے معلوم ہوگا جیسا کہ لوہے نے اپنی سیاہی چھوڑ دی ہو، اور اس میں نیزے اس طرح معلوم ہوں گے کہ جو یا حبشی مسکرا رہا ہو، یا سر کے بال سیاہ ہوں لیکن ایک گدی سفید رہ گئی ہو۔ فکانما غبار کی وجہ سے اتنی تاریکی ہو جاتی ہے کہ دن نہیں معلوم ہوتا، بلکہ ایسا لگتا ہے رات کی تاریکیاں دن کو پہنا دی گئی ہوں، اور نیزے اس طرح چمک رہے ہوتے ہیں گویا کہ وہ ستارے ہوں۔ قد عسکرت ماہر رضایا عسکرا وتکتبت فیہا الرجال کتائبا، اسد فرائسها الاسود یقودها اسد تسیر له الاسود ثعالبا۔ عسکرت سے ہے، بعثرت سے، فعللت سے بمانے جمع ہونا، رضایا رضیت کی جمع ہے مصیبت، تکتبت تکتب سے ہے جمع ہونا، کتائب کتیبت کی جمع ہے ٹولیاں، اسد جمع ہے اسد کی بمانے شیر، فرائس جمع ہے فریست کی بمانے شکار، یقود قود نصرہ سے ہے بمانے قیادت کرنا، ثعالب جمع ہے ثعلب کی لومڑی۔
تحقیق جمع ہوئے معاہا اس کے ساتھ الرزایا مصیبتیں، عسکراً لشکر بن کر، وتکتبت اور جمع ہوئے اس میں لوگ، کتائباً ٹولیاں بن کر، اسودن وہ ایسے شیر ہیں، فرائسها الاسود جن کے شکار شیر ہیں، یقودها ان کی قیادت کرتا ہے، اسد ایسا شیر، تسیر لہو کہ ہو جاتے ہیں اس کے لیے، الاسود و شیر، سعارباً لومڑیاں۔ مطلب یہ ہے کہ غبار کے ساتھ مصائب لشکر بن کر جمع ہو گئے ہیں، اور خوف کے مارے لوگ ٹولیوں کی شکل میں بٹ گئے ہیں، اور اس کا جو لشکر ہے وہ ایسے شیر ہیں جو عام شیروں کی طرح جانوروں کا شکار نہیں کرتے بلکہ شیروں کا شکار کرتے ہیں، اور ان کی قیادت ایسا شیر کرتا ہے جس کے سامنے باقی شیر لومڑیاں معلوم ہوتی ہیں۔ فی رتبۃ حجب الورى عن نیلها وعلا فسموه علی الحاجب ودعوه من فرط السخاء مبذرا ودعوه من غصب النفوس الغاصبہ۔ حجب حجب النصرہ سے ہے بمعنی روک دینا، علی علو النصرہ سے ہے بلند ہو جانا، سموہ تسمیہ سے ماضی نام رکھنا، فرط نصرہ کا مصدر ہے بمعنی انتہا کو پہنچنا، مبذراً تبذیر سے ہے اسم فاعل بمعنی فضول خرچی کرنا، غصب ضربہ کا مصدر ہے چھیننا، فی رتبۃ ایسے رتبہ میں ہے حجب الورا کہ روک دیا مخلوق کو، عن نیلہا اس کو حاصل کرنے سے، وعلا اور بلند ہوا، فسمہ پس اس کا نام رکھا لوگوں نے، علی حاجب، ودعوہ اور اس کو پکارا، من فرط السخاء انتہائی سخاوت کی وجہ سے، مبذراً فضول خرچی کرنے والا، ودعوہ اور اس کو پکارا، من غصب النفوس نفوس کو غصب کرنے کی وجہ سے، الغاصبہ غاصب۔ مطلب یہ ہے کہ ایسے رتبے کا مالک ہے کہ مخلوق کو اس رتبہ حاصل کرنے سے روک دیا ہے اور بلند ہے، یہی وجہ ہے کہ لوگوں نے اس کا نام علی حاجب رکھا، علی اس وجہ سے کہ بلند ہے، اور حاجب اس وجہ سے کہ لوگوں کو وہ رتبہ حاصل کرنے سے روک رکھا ہے، ودعوہ انتہائی سخی ہے، اسی وجہ سے لوگ اسے فضول خرچ کہتے ہیں، اور جانوں کو بہت زیادہ غصب کرتا ہے، اسی وجہ سے لوگ اسے غاصب کہتے ہیں۔ ھذا الذی افنى النظار مواہبا وعداہ قدرا والزمان تجاربا ومخیب الغزال لما املوا منہ وليس يرد کفا خائبا ھذا الذی ابصرت منہ حاضرا مثل الذی ابصرت منہ غائبا۔ افنا افنا سے ہے فنا کر دینا، نظار سونا، مواہب موہبتن کی جمع ہے بمعنی عطیہ، عیدا عادم کی جمع ہے دشمن، اور تجارب تجربتن کی جمع ہے بمعنی تجربہ، مخیب تخییب سے ہے بمعنی ناکام کرنا، عزال عازل کی جمع ہے ملامت کرنے والا، املو تعمیل سے ہے امید کرنا، اور خائب خیبتن ضربہ سے ہے ناکام ہونا، ابصرتا ابصار سے ہے دیکھنا۔ ھذا الذی یہ وہ شخص ہے، افنا کہ فنا کر دیا، النظار مواہباً سونے کو عطیوں میں، وعداہ قدراً اور اپنے دشمنوں کو قتل میں، والزمان تجاربہ اور زمانے کو تجربوں میں، ومخیب اور ناکام کرنے والا ہے ملامت کرنے والوں کو، لما املوا منہ جب انہوں نے اس سے امید رکھی، ولیس یرد اور واپس نہیں کرتا، کفن خائبہ ہاتھ کو ناکام۔ یہ وہ شخص ہے، الذی ابصرت منہ کہ وہ چیز کہ جو تم نے اس سے دیکھی، اس حال میں کہ حاضر ہو، مثل اس چیز کی طرح ہے کہ جو تم نے اس سے دیکھی، منہ غائباً اس حال میں کہ تم غائب ہو۔ مطلب یہ ہے کہ بہت زیادہ سخی، بہادر اور تجربہ کار ہے۔ سخی اتنا ہے کہ سونا اتنا عطیہ کیا کہ گویا سونا فنا ہو گیا، اور بہادر اتنا کہ اتنے دشمنوں کو قتل کیا کہ دشمن ختم ہو گئے، اور تجربہ کار اتنا کہ زمانے کی اتنے تجربے کیے ہے کہ اب تجربے لائق کوئی چیز باقی نہیں رہی۔ ومخیب ملامت گر اس کو کہتے ہیں، سخاوت چھوڑ دو، یہ ان کو ناکام کر دیتا ہے، سخاوت کرتا رہتا ہے اور کسی سوال کو واپس خالی نہیں لوٹاتا۔ ھذا الذی خواہ تم حاضر ہو یا غائب ہو، اس کی سخاوت ہمیشہ برقرار رہتی ہے۔